بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی کمیٹی اور امام صاحب اختلافات چلتے ہیں۔ یہ صرف اسلامی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ رشیا، چائنا، یورپ، امریکہ میں بھی جو مسجدیں ہیں وہاں کمیٹی اور امام کی لڑائی ہوتی۔ تو کمیٹی کو اگر اس انداز سے دیکھ لیا جائے کہ کمیٹی والے مسجد کے خادم ہیں، تو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اگر ان کو خادمین کے زمرے میں ڈال دیا جائے، خادمین الحرمین الشریفین، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حرمین کے خادم ہیں، تو یہ بہت عظمت والے لوگ ہیں کمیٹی والے۔ اللہ ان کو اجر دیتا ہے، اللہ ان کو عزت دیتا ہے۔ مسجد کی جو خدمت کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا، خراب نہیں کرے گا، مالی بھی خراب نہیں کرے گا، اس کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ اگر ہم اس نظریے سے، خدمت کی نظریے سے لے لیں تو خدمت کریں، آپ شوق سے کریں، امام کی قدر کریں۔ سب سے پہلے امام کا انگلش میں معنی ہے لیڈر، تو اس کو لیڈر سمجھیں۔ لیڈر وہ لیڈ کر رہا ہے نظام کو، دین کا کام اس کے حوالے کریں۔ دنیاوی نظام، نظم و نسق آپ کے حوالے ہے، تعمیر، قاری رکھنا، عالم، امام، نائب، یہ اس کے حوالے کرو، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا۔ ایک امام کی غلطیاں ہیں اور ایک کمیٹی والوں کی غلطیاں ہیں۔ پہلے امام کی غلطیاں اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ میری پارٹی ہے، ہم بھی امام ہیں، تو پہلے اپنی غلطیاں بتاتے ہیں، بعد میں کمیٹی والوں کا۔ امام قرآن حدیث کا درس نہیں دیتے ہیں، یہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، قرآن حدیث کا درس نہیں دیتے۔ اگر دیتے ہیں تو اختلافی بات کرتے ہیں، مردے سنتے ہی نہیں سنتے ہیں، اصحاب کہف کے کتا کالا تھا یا نیلا تھا، یار پیلا تھا یا نیلا تھا، نماز پڑھو، تو اختلافی باتیں کرتے ہیں یا درس نہیں دیتے ہیں۔ درس دو، قرآن حدیث کا درس دو، پابندی سے دو، کسی کی جیب پر نظر نہ رکھو، کسی دفتر دکان میں نہ جاؤ، استغنا اپنے اندر پیدا کرو، امت کو جوڑو، کمیٹی والوں کو، مسجد والوں کو جوڑو۔ پیسوں کو فی الحال ہاتھ مت لگاؤ، اگر آپ کے پاس نظام نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، پیسے اس کے حوالے کرو، اس سے آدمی بدنام ہو جاتا ہے۔ اور کسی فرقے، جماعت، سیاست کا نام نہ لو، یہ گند ہے، خود گندے ہو جاؤ گے اس میں۔ طریقے سے سیاست بھی ٹھیک ہو جائے، فرقواریت بھی ٹھیک ہو جائے، لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں، طریقے سے قرآن حدیث کا موقف بیان کرو۔ کسی گھر ٹیوشن کے لیے مت جایا کرو، وہاں بے پردگی ہوتی ہے، اور عورتوں سے اختلاط نہ کرو، لوگوں کو غیب کی خبریں نہ بتاؤ، شرعی پردہ کرو، گناہوں سے بچو۔ آپ کے بچے دیندار ہو، آپ کی بیوی بیٹی با پردہ ہو، اگر وہ پردہ نہیں کر رہی ہے تو اسٹیج پر آپ لوگوں کے سامنے کیسے بیٹھے ہیں؟ خود گھر میں اگر ڈرامے فلمیں آپ کے چلتے ہیں، لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ علماء کی ہماری علماء کی نہیں، ہماری، ہم علماء ہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں، ان چیزوں سے بچو۔ آپ باعزت امام ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح طریقے سے قرآن اس کا درس دو، کسی کی جیب پر نظر نہ رکھو۔ یہ امام کی غلطیاں، کمیٹی کی غلطیاں۔ پہلے میں نے تعریف کی تو ناراض نہ ہوں۔ آپ کی غلطیاں یہ ہے، میرے پاس 8 مسجدیں ہیں، کمیٹی والے مسجد کو نہ صاف کرتے ہیں، نہ بتی آن آف کرتے ہیں، نہ موٹر، کوئی کام کمیٹی والے نہیں کرتے ہیں۔ سارا کام کون کرتے ہیں؟ مسجد کا خادم یا نائب امام کرتا ہے۔ تو کمیٹی والے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کبھی کمیٹی والوں کو، ہمارے جو کمیٹی والے ہیں وہ مسجد بھی صاف کرتے ہیں، لیٹرینیں بھی صاف کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، میں نے کہا شاباش، لیٹرینیں صاف کرو، میں بھی لیٹرینیں صاف کرتا ہوں، میں بھی غسل خانہ صاف کرتا ہوں، میں بھی وضو خانے دھوتا ہوں۔ صاف کرو، سارا کام خادم کرے۔ چندہ جمعے کو آتا ہے، لوگوں نے چندہ دے دیا، خادم نے کام کیا، تو کمیٹی والوں کی ضرورت کیا ہے؟ بدماشی، امام کو ذلیل سمجھنا، امام کو بے عزت سمجھنا، امام کو نوکر سمجھنا۔ امام نے سنت نہیں پڑھے، فرض نماز اس نے پڑھائی، جی آپ نے تو سنت نہیں پڑھے ہیں اور آپ نے فرض پڑھا لی۔ اپنی بیٹی کا پردہ نہیں، بیٹے داڑیاں کاٹتے ہیں، بیٹے نماز نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں سارے غیر حاضر ہیں،
گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، گانے بجانے کی آوازیں ان کے گھر سے بلند ہوتی ہے، امام صاحب مستحب کو بھی نہ چھوڑے، اور چاہے ہم 20 گناہ کبیروں میں اندر ڈھکے ہوئے ہوں اور ہم ان سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ امام کے مستحب اور مکروہ کو نہیں چھوڑتے ہو، اور خود اپنے گھروں میں اور بچوں میں اور بچیوں میں نظام میں 20 گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو، مسجد میں ایک اینٹ نہیں اٹھاتے ہو، تم ایک کام تم نہیں کرتے ہو، چندہ کس کا ہے؟ جمعہ کا ہے، پیسے بھی آپ کے نہیں، امام کو تنخواہ بھی آپ جیب سے نہیں دیتے ہیں، سارے امام آپ سے تنگ ہیں۔ بلکہ میں نے جو سرچ کیا ہے 24 سال پورا محلہ کمیٹی والوں سے تنگ ہوتا ہے، مسجد میں شور مچاتے ہیں، تو مسجد میں آؤ جب نماز کا ٹائم نہ ہو، 1 گھنٹہ کبھی بھی کمیٹی والے مسجد کو نہیں دیتے ہیں، نماز کے دوران آتے ہیں، اسی وقت شور مچاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو 1 گھنٹہ پہلے آؤ، سارا سسٹم ٹھیک کرو، 1 گھنٹہ پہلے آؤ، سارا نظام ٹھیک کرو، پھر مطلب ہے کہ نماز کے دوران آرام سے بیٹھو، نماز کے دوران باتیں کرنا، آواز بلند کرنا، لوگوں کو یہ بتلانا کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، میں صدر ہوں، یعنی باقاعدہ ایسا انداز رفتار گفتار اختیار کرتے ہیں کہ یہ صدر صاحب ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اوئے بتی بند کرو، بس سب کو صحیح کرو، تو جا کے صحیح کرو نا، شور کیوں مچاتے ہو؟ خود صحیح کرو۔ پوری دنیا کمیٹی والوں سے تنگ ہے، تمام امام کمیٹی والوں سے تنگ ہے، تمام دنیا کے مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ کمیٹی والوں سے تنگ ہے اور ان سے بجنگ ہے کہ چیخیں مارتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، امام کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ خدا کے واسطے ہر چوک میں آپ کی غیبت ہوتی ہے، آپ کی چغلی لوگ کرتے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں جنرل سیکرٹری اور میں صدر ہوں، آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، خدا کا واسطہ۔ ہمارے ایک تھے بزرگ محمد صاحب، گاؤں کے ہمارے رشتہ دار تھے، وہ مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سنو، پوری مسجد کو صاف کرنا، صبح سویرے آ جاتے تھے تہجد کے ٹائم، صاف کر لیا، نواب تھے وہ، یہ ہے مسجد کا خادم، کمیٹی والے نہیں، اس طرح بن جاؤ۔ پوری مسجد کو صاف کیا، امام صاحب السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام، بس سلام کے علاوہ 1 گھنٹہ مسجد میں یا 2 گھنٹہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ ہم قبلے کے الٹ بیٹھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے، صدر صاحب بیٹھے ہوئے، اور آرڈر بھی دیتے ہیں۔ قبلے کی طرف بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، پوری مسجد کی صفائی، تنخواہیں، امام کے جوتے صاف۔ کسی کمیٹی والے نے امام کے جوتے صاف کیے ہیں، کسی کمیٹی والے نے امام صاحب کے جو جانماز ہے اس کو صاف کیا ہے، امام صاحب کو ادب اور احترام سے بلایا ہے، نماز ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی، تیرا نوکر ہے؟ یہ کمی ہے؟ جس کی گھر میں نہیں چلتی ہے، جس کی گھر میں ٹکے کی عزت نہیں ہے، اس کی بیوی کے سامنے وہ مرغی کو نہیں کہہ سکتا، اتنی اس کی طاقت ہے گھر میں۔ امام صاحب کے لیے وہ پورا پرہیز مشرف ہے۔ تم کمیٹیوں میں رہ کر جہنم کے مستحق ہو رہے ہو، اور اکثر پیسے بھی مارتے ہیں، پیسوں کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، پیسے بھی تبدیل کرتے ہیں، اپنا کاروبار بھی چمکاتے ہیں، حساب بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مسجد میں بھی ذلیل ہو، تم بے عزت ہو، چوک دکان میں بھی عزت ہو، مقتدی بھی سارے آپ سے تنگ ہے۔ اس لیے کہ جب امام ایک مسجد میں آیا واقعتاً اگر اس میں وہی صفت ہو جو میں نے بتا دیا، لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، وہی خوش لوگ اور نیک لوگ وہ بھی آپ کے خلاف ہوتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس جنرل سیکرٹری اور صدر کی؟ تو مسجد کی خدمت کے حوالے سے کہ ہم خادم مسجد ہیں، امام کی عزت کرو، اس کے جوتے صاف کرو، اس کے جانماز کو جھاڑ دو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا۔ میری سخت باتوں پر ناراض نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔